کر لو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. آج جو ہم اس کتاب سے مرحلہ اول یعنی لیول 1 کا آخری چیپٹر وہ پڑھنے لگے ہیں، چیپٹر نمبر 14، اور ٹاپک ہے وقف. تو اس میں وقف کے چیپٹر میں سب سے پہلا جملہ جو آپ کو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی کلمہ ساکن سے شروع نہیں ہوتا اور کوئی کلمہ حرکت پر ختم نہیں ہوتا. یعنی آخر میں جو حرکات ہوتی ہے نا، فتحہ، کسرہ، ضمہ یا تنوین، وہ سب نہیں پڑھی جاتی. تو اس سلسلے میں کلمہ کے شروع میں حرکت دینے کا جو طریقہ کار تھا وہ پچھلے لیسن حمزۃ الوصلیہ میں آپ نے پڑھ لیا. اس سبق میں کلمہ کے آخری حرف پر وقف کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وقف ہے کیا. وقف کا مطلب ہے کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس لے کر ٹھہرنا. وقف کرتے وقت کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنے کے اصول یہ ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں وقف اور وصل دو چیزیں یہاں یوز ہوں گی، تو اس کو یہاں پہ میں نے بتایا ہے کہ یہ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملان. تو اس میں آئے گا وصلاً وقفاً، تو اس سے مراد یہی ہوگی. تو اسی اصول کے تحت نمبر 1 پہ جو حرکات آتی ہیں وہ زبر، زیر یا پیش ہے، یعنی فتحہ، کسرہ یا ضمہ. تو جس حرف پر بھی آئیں گی اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے. آئیے دیکھیں مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. یعنی یہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. تو وصلاً تو العالمین، الرحیم، نستعین. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہر ایک کی حرکت ملا کر ہم پڑھتے جاتے ہیں اگلے حرف کے ساتھ، لیکن اگلے کلمے کے ساتھ. لیکن اگر ہم نے اس کلمے پہ سٹاپ کرنا ہے تو ہم یہ زبر، زیر یا پیش نہیں پڑھیں گے. لائک العالمین، الرحیم، نستعین، اس طرح کر کے. اب یہ 3 حرکات ہیں، ٹھیک ہے. انہی 3 حرکات کی پھر آگے اسی طرح کی تنوین بھی ہوتی ہے، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. تو نمبر 2 پوائنٹ میں صرف اور صرف 2 زیر اور 2 پیش کے بارے میں پہلے بتایا جائے گا. تو جس کلمے کے اینڈ میں آخر میں 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں وہ نہیں پڑھی جائیں گی. یعنی یہاں لکھا نا حذف ہو جائیں گے. حذف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو کبدن کو ہم پڑھیں گے کبد، کتبن، کتب، یعنی اس کو ساکن بھی کریں گے اور اگر آخر میں حروف قلقلہ ہو تو اس کا قلقلہ بھی کریں گے. ہر ایک کے اوپر ضروری نہیں کہ یہاں پہ میں خالی یہ 2 مثالیں دی ہیں تو صرف حروف قلقلہ پہ قلقلہ ہوتا ہے، باقی میں آپ باقی حرف لے لیں تو اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، جسٹ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا نمبر 2 پوائنٹس. نمبر 3 پر ہے 2 زبر کی تنوین، 2 زبر والی تنوین یعنی فتحتین. جب اس پہ ہم وقف کرتے ہیں تو اس زبر والی تنوین کو الف میں بدلا جاتا ہے، یہ الف میں بدل جائے گی. تو مثالیں دیکھیں. وصلاً تو ہم پڑھیں گے طبقاً، ابداً، لیکن اسی طرح سے لیکن ایک ایک کلمے کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. طبقاً کو ہم وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے طبقا الف کے ساتھ، طبقا. ابداً، ابدا. یہ آپ نے مد عوض میں بھی آپ نے شاید یہ پڑھا ہوا اس کے بارے میں، لیکن یہاں پہ اب ہم نے وقف کے متعلق ہم پڑھے. اسی طرح مہا ان، تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس والے مد کے چیپٹر میں بھی کہ اگر حمزہ سے پہلے الف ہو تو بعد میں الف نہیں لکھا جاتا، لیکن ہم لکھا تو نہیں جائے گا مگر ہم پڑھیں گے تو ہم یہ پڑھیں گے اس کو 2 حرکات پڑھیں گے. شیئن، شیئا. اچھا یہاں پہ 2 زبر جو ہے دال کے بعد جو ہے جیسے ہدن ہے نا، تو یا کے اوپر ہوتی ہے، یا کے اوپر بھی 2 زبر ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہدن اور تون. اب یہ بھی جب وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہدا، الف، الف مکسورہ کی طرح اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے.
لیکن دو زبر کی تنوین ہے، یہ دیکھیے یاد رکھیے ہم، دو زبر کی تنوین. یہاں الف نہیں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، لکھا یا ہی جائے گا لیکن اس کے اوپر کھڑا الف لکھ دیا جائے گا. تو اس کھڑے الف کو جو یا کے اوپر آتا ہے اس کو الف مکسورہ پھر کہہ دیا جاتا ہے. تو ہدا تو دو حرکات، یہ ہو گیا دو زبر کی تنوین. اب بندہ سوچتا ہے کہ جہاں دو زبر کی تنوین آئے گی اس کو الف میں بدلیں گے. نہیں، یہ اصول جو ہے یہاں پر تو چلے گا، لیکن یہی دو زبر اگر تائے مربوطہ پر آ جائے، یعنی نمبر 4 پوائنٹ ہے تائے مربوطہ، یہ جو گول تا ہوتی ہے نا اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. اس کو ہا ساکن میں بدلیں گے، چاہے اس پر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اور تنوین بھی کسی بھی طرح کی ہو، چاہے دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو. تائے مربوطہ کوئی اور چیز کسی اور چیز میں بدلتی نہیں، اس کی آواز ہا میں ہی بدلے گی. مثلا العاجلتا وقف کیا تو العاجلہ، الآزفتی الآزفہ، حرکتیں دیکھ لیں، فتحہ کسرہ ضمہ، القارعۃ القارعہ. اچھا یہاں تو زبر زیر پیش کی تھی، اب دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی فتحتین کسرتین ضمتین تینوں آئی. تینوں میں کیا ہوا؟ وہی ہا کی آواز. معدودہ معدودتن وقف کیا، معدودہ، کثیرتن کثیرہ، کاذبتن کاذبہ، اس طرح سے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو یہ بات ہوگی. اب آگے چلتے ہیں، آگے نمبر 5 پر کیا پوائنٹ. اس میں وہاں تک جو ہے وہ حرکات تھیں فتحہ کسرہ ضمہ یا دو زبر دو زیر دو پیش. اب جو ہے اس پوائنٹ میں یہ آئے گا کہ کھڑی زیر اور الٹی پیش نہیں پڑی جائے گی. کب؟ جب سٹاپ کریں گے، بلکہ حرف ساکن پڑھا جائے گا، جو آخری حرف ہے نا وہ ساکن پڑھا جائے گا. لیکن اگر کھڑی زیر یا کے نیچے آئے تو وقفاً بھی پڑھی جائے گی. اگر یہ کہا جائے کہ یعنی یہ کھڑی زیر اگر ہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بگنرز کو. ادروائز یہ جو ہے نا کیا بولیں گے اس کو، ہا الکنایا، تو اس کے نیچے کھڑی زیر ہے نا، تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. یا جیسے مسئلہ صغرا بھی آپ نے یہاں پہ میں نے کھڑی زیر لکھا ہے، اور دوسرا عربی مصحف میں یہاں پہ چھوٹی سی یعنی زیر ڈال کے ادھر چھوٹی یہ لکھی ہوگی، اور یہاں پہ پیش ڈال کے چھوٹی سی واو ہوگی. یعنی اس کو اگر یہاں کھڑی زیر بولیں گے اور عربی کے انداز سے بولیں گے کہ یا صغیرہ واو صغیرہ، جب حال کنائے کے بعد آئے تو وہ نہیں پڑھا جائے گا. لیکن یہی کھڑی زیر اگر یا کے نیچے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پڑھیں گے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. وقفاً وصلاً، اس کو اسی لیے گرین کلر میں لکھا کہ ہم نے پڑھنا ہے. یستحیی، اس میں بھی ہم نے اس کو یہ دو حرکات کیا، یہاں بھی دو حرکات وقف کریں گے تب بھی یستحیی دو حرکات پڑھیں گے. یحیی کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہے، یحیی دو حرکات، وقف کیا یحیی دو حرکات، اس کو کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ہر جگہ ایک رول ہوتا ہے اور دوسرے کلمے کے اس کے یا کے لیے پھر ایک الگ اصول ہوگا. آگے چلتے ہیں، چھٹا پوائنٹ وہ ہے نون مشدد اور میم مشدد. اس کو ساکن کر کے اس پر دو حرکات غنہ کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے جو ہے ہم نے پڑھا نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، تو وصلاً بھی غنہ ہوگا، وقف کریں گے تب بھی غنہ ہوگا، یہ غنہ نہیں چھوڑ سکتے. مثلا آپ یہ ہوگا اس کی حرکت نہیں پڑی جائے گی، جیسے یظنو ہے، بیوتہن، من الغم فی الیم، ان سب میں فتح کسرہ ضمہ ہے، لیکن حرکت تو نہیں پڑی جا رہی، مگر غنہ وقفاً وصلاً پڑھا جائے گا. مثلا یظنو، حرکت پڑی اور غنہ کیا، یہاں پہ حرکت کو کینسل کر دیں گے پیش کو، لیکن غنہ قائم رہے گا. یظن، اسی طرح بیوتہن، فتح پڑی، اب یہاں پہ فتح تو نہیں پڑی جائے گی لیکن نون کا غنہ قائم رہے گا. بیوتہن، اسی طرح سے من الغم، اب یہ میم کی آ رہی مثالیں،
यहाँ पे दो नून मुशद्दद की थी और यहाँ मीम मुशद्दद की दो। तो मिनल गम्मी स्टॉप करेंगे, मिनल गम, फिल यम्मी स्टॉप किया, फिल यम। अब ये तो था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के आखिर में वक्फ करना है तो उसकी हरकत तो नहीं पड़ेंगी, लेकिन वो ना कायम रहेगा। नून अब 7 पॉइंट में क्या है, 7th वाले में, कि नून और मीम के अलावा बाकी और भी हरूफ तो मुशद्दद होते हैं, तो उनमें क्या होगा, नून और मीम के अलावा कोई और हर्फ मुशद्दद हो तो उसको साकिन करके तशदीद की शिद्दत बाकी रख कर वक्फ करेंगे। मैंने चंद मिसालें यहाँ पर लिखी हैं, और भी बहुत सारी मतलब मिलती हैं इसमें कुरान में हमें इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली मिसाल कौन सी है, रा के ऊपर हरकत तो है लेकिन साथ में तशदीद है, तो जब हरकत के साथ पढ़ेंगे तो कहेंगे अल मफर्रु, ज्यादा कुरान ऐन अल मफर, तो रा के ऊपर तो पेश है, लेकिन अब मुझे इस आयत पे स्टॉप करना है, तो हम क्या कहेंगे, अल मफर, शिद्दत को कायम रखा लेकिन हरकत को नहीं पढ़ा, अल मफर। ठीक है, इसी तरह से मिन हल अदल्ला, लाम के ऊपर क्या है, फतहा। अब आपने स्टॉप करना है तो क्या करेंगे, मिन हल अदल, देखिए पहला लाम साकिन था तो उसको तो हमने कहा मिन हल, सिंपल मिन हल। अगर इसको भी कहते हैं मिन हल अदल, तो ये दोनों लाम सिर्फ सुकून के साथ है, मिन हल अदल। अब इसकी शिद्दत कैसे करेंगे, मिन हल अदल, अदल। ठीक है, इसी तरह अल हक्का, पहले यानी हर एक मुशद्दद हर्फ में आपको पता है कि पहला साकिन दूसरा मुतहरिक होता है, तो हमने पहले काफ लगे अल हक्का, फतहा के साथ एक सुकून दिया तो अल हक, अब इसमें कलकला भी होगा, अल हक मुफख्खम भी होगा और मुशद्दद भी होगा। इसी तरह रा की एक और मिसाल आ गई, अल मुअतर, वक्फ करेंगे अल मुअतर। इसके अलावा बहुत सारे कलमात होते हैं, या के ऊपर जैसे है या मुशद्दद हो, या मैंने किताब में नहीं लिखा लेकिन कुरान में आए हैं, अन्नबी, तरफिन खफी, फिर आजमी, बहुत सारे होंगे जिसमें या मुशद्दद की भी होते हैं, तो उसी तरह शिद्दत उसकी कायम रहेगी। तो जैसे अस्सामिरी, जिस पे भी स्टॉप करें तो उस पर आखिरी हर्फ को मुशद्दद किया जाता है। यहाँ पर तो ये सारी चीजें हुई। कुछ लोग जो हैं, जब मैं यहाँ खड़ी जेर और उल्टी पेश की बात करती हूँ, तो कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि खड़ा अलिफ क्यों नहीं लिखा, तो वो यहाँ तो नहीं लिखा, वो इसलिए भी नहीं कि वो तो 2 हरकत वक्फन वसलन पढ़ा जाता है। जस्ट मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि जैसे अल आला, ठीक है, तो अब यहाँ वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अल आला, खड़ा अलिफ यानी अलिफ मकसूरा पढ़ा जाएगा, लेकिन आगे अगर किसी से मिलाएंगे तो अगर अगला हर्फ साकिन हो या मुशद्दद हो तो फिर मुसहफ में ना ये खड़ा अलिफ नहीं लिखा होता, वहां पे जबर होती, सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला अल्लज़ी, इस तरह से होता है। अदरवाइज जैसे फसव्वा, खलक फसव्वा, मेरे ख्याल से मैं आपको सूरह अल आला या सूरह, एक मिनट निकालो फिर आपको दिखाती हूँ, लैल का कर लेते हैं, नहीं लैल, हाँ चले सूरह लैल का देख लें। इसमें खड़ा अलिफ है ना, अलिफ मकसूर है असल में, तो लेकिन हम वो उर्दू में अगर कहेंगे तो सबको खड़ा अलिफ ही कहा जाता है। तो अब यहाँ देखें, वल्लैलि इज़ा यग़शा, वक्फ करें या वस्ल करें, आपको 2 हरकत करनी है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, वमा खलक़त ज़करा वल उन्सा,
अब ये होता है कि उसके आगे क्या है, अगर आगे आप देखे हैं कि ये खड़ा अलिफ है यानी अलिफ मकसूरा है, उसके बाद हमजा आ रही है तो बाद मुनफसिल जायज हो जाएगी, अदरवाइज दो हरकत ही रहेगा। इन्ना सअयकुम लशत्ता, फिर फअम्मा मन अअता वत्तक़ा, सब में आप देखते हैं कि आखिर में खड़ा अलिफ यानी अलिफ मकसूरा है तो दो हरकत। अगर दोनों आयात को मैं मिलाकर पढ़ती हूँ, मसलन पहली और दूसरी को, तो मैं दो हरकत ही करूंगी। पहले वक्त करती हूँ वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, लेकिन अगर एक साथ पढ़ती हूँ दोनों को तो भी दो हरकत रहेगा। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, दोनों सूरतों में दो हरकत रहेगा। यहाँ पर सब जगह देखें तो आखिर में वो अलिफ मकसूरा मौजूद है। आया नंबर 15 पर देखिए, जो मैंने अभी आप बोर्ड में बात बताई थी, तो उसमें ये था कि यहाँ पर कुछ लोग फिर कंफ्यूज होते हैं कि इधर क्यों नहीं खड़ा अलिफ डाला गया, अलिफ मकसूरा क्यों नहीं डाला गया। आया नंबर 15 जब खत्म हो रही है, ला यस्लहा इल्लल अशक़ा, तो अब यहाँ काफ के ऊपर फतहा है, तो कुछ लोग वक्फ करेंगे तो अशक़ई ना पढ़ जाएं, अशक़ई नहीं पढ़ना, का ही पढ़ना है अगर वक्फ करते हैं तो। लेकिन अगर इन दोनों आयात को मिलाते हैं तो फिर वो खड़ा अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों, अगला हर्फ मुशद्दद है। तो उसमें क्या करेंगे, अलिफ कैंसिल, इसलिए उन्होंने डाला ही नहीं, तो आप मिलाकर पढ़ेंगे इल्लल अशक़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला। इसी तरह आया नंबर 17 एंड 18 को मिलाते हुए वक्फ करेंगे तो वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, कई नहीं, क़ा। और अगर इस पर स्टॉप किया, हमने दो हरकत पढ़ा, लेकिन अगली मिलाएंगे अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। अब हमें दोनों को कनेक्ट वसलन पढ़ें, तो अब वो खड़ा अलिफ यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, ऐसा क्यों किया, क्योंकि लाम मुशद्दद था। और इसी तरह अगर कोई साकिन भी हो तो भी वो पीछे जो खड़ा अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात होगी हमारी वक्फ की जो वो चीजें थी। अब मुसहफ में कुछ अलामात होती हैं, ठीक है, मुसहफ यानी कुरान में वक्फ करने के लिए ना मुंदरजा झैल अलामात इस्तेमाल की गई हैं। मसलन पहले देखें, अलामत मीम है, इस मीम का क्या मतलब है, इस मीम का मतलब है वक्फ लाजिम, आपको लाजमी रुकना है, वस्ल मना है, यानी कि कंटिन्यू नहीं कर सकते, इन दोनों को, दोनों पार्ट्स को इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए आप अब यहाँ पे जो सूरतुल अनाम की 36 आयत है, यहाँ पे दिया हुआ है वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीअन। इन दोनों में आप पॉज यानी इतना वक्फ करें कि पता चले कि आपने स्टॉप किया और फिर अगला पार्ट पढ़े, एक साथ नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी अलामत है ला। ला का मतलब ये है कि वक्फ हरगिज मना है, स्टॉप नहीं करना। ला का मतलब स्टॉप मत करें, डोंट स्टॉप हेयर। तो क्या करें, कॉन्टिन्यूसली पढ़ें। अच्छा, ये साइन जो है ना आयत के बीच में होगा, वो जो जहाँ आयत खत्म हो रही होती है तो एक आयत का निशान होता है जिसके ऊपर 1 2 3 लिखा होता है, उसके ऊपर नहीं, अरबी मुसहफ में मिडल में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए सूरह तौबा में लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन वला सॉरी लाम अलिफ ला आ गया कसीरा, तो हमने यहाँ स्टॉप नहीं करना। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतकुम कसरतुकुम। तो ये यहाँ पे दोनों जगह ला आया है, तो हम यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे। उसके बाद है सिले। सिले का मतलब क्या है, अगर सिले, किले और जीम, इन तीनों को अगर अगर हम कहते हैं तो इसमें वक्फे जायज है। तीनों, सिले, किले और जीम, तीनों का मतलब वक्फे जायज है, यानी आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है सिले का, कि उसमें वस्ल करना बेहतर है, इन वक्फ भी कर सकते हैं लेकिन वस्ल करें तो बेहतर है। तो मसलन यहाँ पे सिले आ गया तो आप पढ़ेंगे फतमत्तऊ फसौफ तअलमून, मिला लें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन स्टॉप भी करें तो कर सकते हैं, यानी फतमत्तऊ फसौफ तअलमून।
لیکن کہا گیا کہ ملائیں تو بہتر ہے، کنٹینیو پڑھیں تو زیادہ بہتر۔ قلعے اس کے اپوزٹ ہے، یہ بھی وقفے جائز ہے، کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقف کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ قلعے کا مطلب وقف کریں تو بہتر ہے، لیکن وصل بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کہاں ہے؟ یہاں قلعے مڈل میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، یہ ہے قلعے۔ اب آگے آ جاتے ہیں جیم، اس کا مطلب کیا؟ وقف جائز۔ وقف اور وصل دونوں جائز ہیں، سٹاپ کر لیں تو بھی جائز ہے، کنٹینیو کریں تو بھی جائز ہے۔ لائک وہ علامات 3 ہے تو جیم ہے تو سٹاپ کریں گے، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ ایک اور سائن آپ دیکھتے ہیں اس میں، معانقہ، یہ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں نا، تو اور دو، ایک آیت میں 2 جگہ ملتے ہیں، تو دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلی مثال ہمارے پاس سورۃ البقرہ میں آتی ہے، جب شروع ہوتی ہے الف لام میم کے بعد، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ آپ نے، میں نے فی پہ سٹاپ کر لیا، اور کوئی چاہے تو پہلے پہ کر لیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تو یہ فی ہی کو پہلے سے ملانا ہے یا دوسرے سے ملانا۔ تو یہ ہمارے وقت سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ احکامات ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی، جو لام الف لا ہے نا، یہ لا ابھی جو ہمارا سعودیہ کا جو مصحف ہے نا، اس میں یہ والی نہیں ملتی۔ اب لا کی سائن جو علامت ہے نا، یہ نہیں ہوتی، باقی ساری ہیں، میم بھی ہے، سلے بھی ہے، قلعے بھی ہے، جیم بھی ہے، معانقہ بھی ہے، لیکن لا والی نہیں ملتی۔ ہاں باقی سارے مصحف جتنے بھی ہیں ان سب میں لا کا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے بھی اس میں ڈالا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے مطلب جو ہمارا عرب مصحف اس کے مطابق سب بتا دیا۔ اردو میں جو ہے، جو اردو رائٹنگ سٹائل کا ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ بھی میں دیکھوں تو اس میں دیکھتی ہوں، یا تو مجھے مل جائے تو نہیں سوری، ہاں یہی ہے۔ اس میں نا آپ کو جو اس کے علاوہ ایکسٹرا ملتا ہے، یہ جیسے یہاں پہ میں نے ایسی صفحہ کھولا تو وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہاں تا لکھا ہوا ہے، تو اس تا کا مطلب وقف مطلق، کہیں پر زا لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ لکھتے ہیں وقف مجوز، کہیں لکھا ہوتا ہے شاید خواہ یا کچھ ایسے وقف مرخص، تو مطلب ٹھیک ہے یہ سارے، لیکن مجھے جو آسان لگتا ہے وہ یہی والا جو میں نے آپ کو ابھی بتائے، کیونکہ اس میں بہت سارے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اردو والے میں یہ ہے کہ آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو اب آگے جب 3rd لیول کراؤں گی نا، اس میں ڈیٹیل آپ کو پتہ چلے گی۔ تو ابھی جو آسان ہے وہ یہی والا ہے جو میں نے آپ کو اس کتاب کے مطابق اتنی یہ والی ہے نا سائن، اس کو سمجھ لیں۔ تو 2 چیزیں وقت کے چیپٹر میں پڑھی، ایک یہ کہ آپ نے آخری حرکت کو کس طرح سے سٹاپ کرنا ہے، یعنی ہاؤ ٹو سٹاپ، اور ویئر ٹو سٹاپ، یعنی میم ہے تو آپ نے سٹاپ کرنا ہے، لا ہے تو نہیں کرنا، سلے قلعے جیم میں تینوں میں وقفے جائز ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 ڈاٹس میں سے 2 جگہیں 3 ڈاٹس، تو ان میں سے کسی ایک پر سٹاپ کرنا۔ تو یہ آج کا ہمارا چیپٹر الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اور یہ لیول بھی کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ۔ اب ہوم ورک کرنے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر باقی بات کریں گے۔ ہوم ورک میں اسی طرح سے آپ جیسے یہاں پہ یہ پوائنٹس لکھے نمبر 1 پہ، تو وہی جملہ پورا لکھیے، اور ہر ایک ایک مثال وقفاً وصلاً وقفاً لکھیے۔ نمبر 2 کا بھی وہ 2 زیر 2 پیش والی تنوین آپ لکھیے، اور اس کی ایک ایک مثال لکھیے۔ پھر نمبر 3 میں بھی 2 زبر کی تنوین کی جو مثالیں ہیں وہ ساری اسی طرح سے آپ یعنی اس طریقہ کا یہی لکھیں، لیکن مثالیں آپ اپنے پاس سے لکھیے گا۔ پھر تائے مربوطہ کی اسی طرح سے
यानी टोटल 6 मिसालें बन जाती हैं, यानी जबर जेर पेश और दो जबर दो जेर और दो पेश वाली, ठीक है। ये सेम लिखिएगा। नंबर 5 पर खड़ी जेर और उल्टी पेश की जो है ना, तो ये तो आप यहाँ से लिखिएगा, लेकिन या के नीचे खड़ी जेर की मिसाल आप मत ढूंढिएगा, बस ये जो है वही है और मत ढूंढे। फिर नंबर 6 में जैसे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद है, आखिरी हर्फ पे नून मुशद्दद होना, मिडल में ना हो, क्योंकि हम वक्फ की बात कर रहे हैं। ये ना हो कि जैसे अलजन्नत वो तो मिडल में है, उसको नहीं लेना। एंड में हो, आखिर में हो, नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद आखिर में हो, नून हो और उसके ऊपर तशदीद हो, मीम और उसके ऊपर तशदीद मुशद्दद मिले जो आखिर में हो, हरकत कोई भी हो उस पर यहाँ पर लिख लीजिएगा। और बाकी अलामात जो है इसको ज़बानी याद कर लें आप, ये वाली बस लिखने का काम जो है ये 7 पॉइंट तक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कि आज का हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।